میرے احمد پور کے پیارے انصافیوں، السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں. کل رات تک جو تماشا لگا رہا اور الیکشن کے ٹائم پہ جس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح ہماری جماعت کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. سارا نظام ایک طرف اور ہمارا کپتان عمران خان ایک طرف. میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ظلم جتنا بڑھتا ہے اس کے بعد ہی وہ مٹ جاتا ہے. بھلے کتنی مرضی اندھیری رات ہو، جتنی مرضی تاریکی ہو، صبح کا سورج تو نکلتا ہی نکلتا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، لیکن پھر بھی کیونکہ ہماری لڑائی حق سچ کی لڑائی ہے، ہماری جو جد و جہد ہے وہ حق کی جد و جہد ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے کپتان کی آزادی کے لیے. تو اس لیے چاہے جو مرضی یہ کر لیں، جس طرح میرا مرشد کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ. انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رات کو آرو کو ہم نے میسیجز بھیجے. مجیب الرحمان صاحب اور ہمارے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جواد صاحب، یہ دونوں آر او کے آفس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں فون پہ اس سے بات کر رہی تھی. ہم نے اس کو ریکویسٹس بھیجیں کہ ہمیں آپ جو وہ کرکٹ وکٹس ہوتی ہیں، وکٹ سٹمپس کا، وہ ہمیں تینوں کو، پورے پینل کو وہ ہمیں نشان الاٹ کر دیں. انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس طرح کے نشان دیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ہم نے ہمارے نشانات کیا ہیں. لیکن میں آپ کو سمپل بتانا چاہتی ہوں، جو مرضی یہ کر لیں، ہمارا ایک ہی انتخابی نشان ہے اور وہ ہے عمران خان. ہمارے پاس بلا نہیں رہا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اللہ ہے اوپر، ہمارے پاس اللہ ہے ہمارے سر پہ. ہمارے کپتان کو اللہ زندگی صحت دے. ہمارے جذبے اور بڑھ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم حسینی ہیں، انشاءاللہ ہم یزیدی نہیں ہیں، اور حسینی کبھی ہار نہیں مانتے. ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، یہ ہمیں اس طرح شکست نہیں دے سکتے. اب انہوں نے یہ جو نشان دی ہے رولر کوسٹر، میں دل سے اس کو قبول کر رہی ہوں، کیونکہ یہ زندگی ہماری ہے ہی رولر کوسٹر، اور ہماری جو پی ٹی آئی کی جد و جہد ہے وہ ہے ہی رولر کوسٹر. کبھی اوپر جاتی ہے تو کبھی نیچے آتی ہے ایک دم سے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنا تو ہم نے عمران خان کے نام پہ ہے. تو ہمارا انتخابی نشان تو صرف عمران خان ہے، اور آپ سب بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، تو مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم تینوں کا جو پینل ہے، میرے ساتھ جو ہمارے مجیب بھائی ہیں اور ہمارے جو جواد بھائی ہیں اور میں آپ کی بہن سب کی، یہ رولر کوسٹر کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح ہماری بہنوں تک پہنچانا ہے، کس طرح ہمارے بھائیوں تک پہنچانا ہے، یہ میرے پیارے بھائیوں اب آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مجھے تو خیر یہ جس طرح کی تھریٹس آ رہی ہیں، آپ کی سوچ ہے. میں اپنے نہ مصیبتوں کے رونے کی عادی ہوں، اور نہ میں کسی کو کمزور نظر آنا چاہتی ہوں. تو جس طرح کے تھریٹس ہیں کہ جی اگر آپ یہاں آئیں تو گرفتار ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کس کس قسم کی، انشاءاللہ اللہ مالک ہے. اللہ سے زیادہ بڑی کسی کی کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ کن کہنے والی ذات ہے. مجھے اس کی ذات پر پورا یقین ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ سب عمران خان ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سب اپنی بہن کمل شوزب کی خود کیمپین کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب ہمیں گھر گھر جانا پڑے گا. اب آپ کو یہ نشان لوگوں کو جا کے بتانے پڑیں گے، یہ ان کو دے کر آنے پڑیں گے. ہم اب انشاءاللہ اس پہ پوری اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ اس کی پرنٹس لیں پلیز، اور جس جس کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کو میری تصویر کے ساتھ پلیز یہ دکھائیں، چاہے اپنے موبائل پہ دکھائیں تو چاہے ویسے دکھائیں. لیکن یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کی ایک ایک گھر میں جانا پڑے گا آپ کو. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں بلاک کوڈ پہ اپنی ٹیمز چاہیے، اور ہر بلاک کوڈ پہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے آپ بھائی ہیں جو اپنے پورے علاقے کے 40 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، اس میں یہ تصویر اور یہ نشان آپ جا کے بتا کر آئیں گے. جو 250 والے ہیں وہ مجیب بھائی کا نشان بتائیں، اور جو 249 میں پی پی 249 میں وہ وہاں پہ ان کی کیمپین بھی کریں گے اور ساتھ میرا نشان بھی بتائیں گے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی زیادہ مشکلیں پڑیں گی اتنی آسان ہو جائیں گی. ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. یہ جنگ ہماری نہ پیسے کی ہے، نہ ہماری اقتدار کی ہے، یہ جنگ ہماری بقا کی ہے، یہ جنگ آنے والی نسلوں کی ہے، اور یہ جنگ میرے علاقے کی آزادی کی ہے. میں تو اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگوں کے حقوق جس طرح سے پامال کیے گئے ہیں، جس طرح اس علاقے میں
غربت ہے. شرم آتی تھی مجھے جب یہ لوگ بیٹھتے تھے اور پریزنٹیشنز دیتے تھے کہ جی سب سے زیادہ غربت زدہ علاقہ یہ, ادھر زیادہ فنڈز دیے جائیں. مجھے شرم آتی تھی, میرا دل کرتا تھا میں ان کو پتہ نہیں کیا کر دوں, کہ تم اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں, بڑی بڑی گاڑیوں سے اترنے والوں, تمہارے سب کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں, آپ ہر تھوڑے دنوں بعد خود بھی باہر چلے جاتے ہیں, آپ ان میں سے بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو پانی بھی پاکستان سے پینا پسند نہیں کرتے, ان کا فرانس سے پانی آتا ہے, سامنے بوتلیں رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور میٹنگز میں کہہ رہے ہوتے تھے جی ہمارے علاقے میں بڑی غربت ہے, فنڈ دیں تاکہ ہم اور پیٹ اپنے بھریں. آپ نے میرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے نا, اور جتنا آپ نے میرے علاقے کے لوگوں کو لوٹا ہے ان کے نام پہ آنے والے پیسے کو, میں اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں. میں اپنے علاقے کے لوگوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. نہ مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ کوئی آج تک کہہ سکتا ہے کہ ایک آنا بھی میں نے خود, اللہ معاف کرے, کہ کوئی سرکار کا اٹھایا ہو. میں جس وقت منسٹری چھوڑ کے آئی ہوں تو منسٹری نے میرے 5-6 لاکھ روپے دینے ادھار جو مجھ سے لیتے رہے ہیں, میرے پہ 1 روپیہ نہیں کوئی نکال سکا. اللہ نے شکر خدا کا کہ باپ نے بھی حلال کھلایا اور خاوند نے بھی حلال کھلایا ہے, اور ہمارے خون میں خدا کی قسم ہے, شکر ہے خدا کا کہ کوئی حرام کا قطرہ بھی ایک شامل نہیں ہوا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور میرے علاقے کے تمام بزرگوں سب کو میں بتا رہی ہوں, ہم نے آپ کا میں نے مقدمہ لڑنا ہے. مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کی آزادی چاہیے, حقیقی آزادی چاہیے. مجھے چاہیے کہ میرے بچوں کے لیے یہاں پہ اعلیٰ تعلیم ہو, میرے جو علاقے کی بچیاں ہیں ان کے لیے تعلیم ہو, روزگار ہو, ان کے بھی آگے بڑھنے کے مواقع ہوں. جس طریقے سے تذلیل ہوتی ہے, جس طرح یہ دھکے کھا کھا کے یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے یا ہر کام کے لیے بہاولپور جاتے تھے, وہ دیکھ کے میرا دل پھٹتا تھا. اس لیے کہ میں خود ماں ہوں اور میں خود ان یونیورسٹیز میں پڑھتی نہیں ہوں, یہاں سے میں خود اسکول پڑھنے جاتی تھی احمد پور سے, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ صبح صبح اٹھنا. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو گاڑی بھی تھی, ڈرائیور تھی, تو جو میرے بھائی بیچارے سارا دن محنت کرتے ہیں, رکشے چلاتے ہیں, ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مزدوری کا کام کرتے ہیں, کیا ان کے بچوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی تعلیم حاصل کرے؟ اگر اس کے گھر میں لائق بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا کام صرف مزدوری کرنا ہے. یہ حقوق ہیں جو آپ کے لیے چاہیے. میں کتنی جگہوں پہ گئی, موزہ ککس پیدل چل کے گئی, میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ 40 سالوں سے وہاں بچیوں کے اسکول ہی نہیں تھے, پینے کا پانی نہیں تھا. میں یہاں کے THQ کو اپ گریڈ کرایا, وہاں جاتی نہیں ہوں, کتنی دفعہ میں نے وہاں جا کے چیک کیا ہے. بیماری کون سی ہے جی؟ کڈنی کی بیماری. 89% آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کڈنی کی بیماری کا تھا. وجہ کیا ہے؟ گندا پانی پیتے ہیں, وہی گندے پانی سے فصلیں اگتی ہیں اور پھر وہ کھا کے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں. یہاں پر ہیں ہمارے ایک بھائی جو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کے یہاں پر کڈنیز کے ٹرانسپلانٹ کے کیسز میرے پاس آئے ہوئے تھے. وہاب کا آیا ہوا تھا کیس, اس کی بہن کا آیا ہوا تھا کیس. تو یہ چھوٹی عمروں میں لوگوں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے تھے, اور مجھ سے آ کے ریکویسٹیں ہو رہی ہیں کہ جی کڈنی سینٹر اور بنا دو. بالکل نہیں بنانے. جس وجہ سے بیماری پھیلتی ہے ہم نے وہ بیماری کی جڑ ختم کرنی ہے. اگر پانی نہیں ہے تو ہم پانی کا انتظام کریں گے. یہ تو بنیادی حق ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے, اور ان کے جتنے یہاں پہ امیدوار ہیں یا جو خود یہاں پہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں وہ باہر سے فرانس سے لا کے پانی پئیں. یہ ناانصافی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہے. پلیز سب کو اللہ نے ایک برابر پیدا کیا ہے, انسان سب برابر ہے. انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, ہم اپنے اوپر خود یہ غلامیوں کے طوق ڈالتے ہیں. عزت اللہ کے سامنے اس کی ہے جس کا تقوی بہتر ہے. ان پوزیشنوں سے پلیز ڈرنا چھوڑ دیں. آپ لوگ عزت ضرور کریں سب کی, احترام بڑوں کا ضرور ہونا چاہیے. اور احترام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے, ہمارے اس علاقے کی بھی یہ تہذیب ہے. لیکن غلام نہیں ہونا ہم نے. احترام میں اور غلامی میں فرق ہے. تو میرے بھائیوں, اس نشان کو اب آپ لوگوں کے دلوں تک کیسے پہنچاتے ہیں, ان تک کیسے پہنچاتے ہیں, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے بیچ میں جلد سے جلد آ سکوں, اور بغیر ان کے ہتھے چڑھے, بغیر اپنی بے عزتی کروائے اپنے علاقے کا مقدمہ لڑ سکوں. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد, ہماری پاکستان تحریک انصاف زندہ باد, اور مظلوموں کے لیے حق کی آواز اٹھانے والے آپ سب بھائی زندہ باد.